مجھے اس وقت جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما احسن اقبال نے۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ احسن صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی ذاتی پوزیشن پلیز کلیئر کیجئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے ایاز صادق صاحب کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے مختلف موقف اختیار کیا ہے، تو آپ کا کیا موقف ہے؟ جو کچھ بھی ایاز صادق صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا وہ ٹھیک تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ایاز صادق صاحب اپنے موقف کی خود وضاحت کر چکے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا ان کا نشانہ وزیر خارجہ تھے۔ اس بیان کا کسی بھی لحاظ سے کوئی تعلق ہماری نہ مسلح افواج سے تھا نہ مسلح افواج کی تیاری سے تھا۔ وہ صرف اور صرف وزیر خارجہ کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارہا وزیر خارجہ اور ان کے ساتھی اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کو ان کی حب الوطنی پہ، ان کے بھارتی ایجنٹ ہونے پہ اتنی اشتعال انگیز تقاریر کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اس سے پہلے خارجہ وزیر کو کہا تھا کہ آپ کی یہ تقریریں سن کے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان سفارتی طور پہ آج تنہا کیوں کھڑا ہے۔ جتنی قابلیت کا آپ مظاہرہ قومی اسمبلی میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے کرتے ہیں، آج اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ بین الاقوامی فورمز پہ بھی شاید خود کو اس طرح کانٹیکٹ کرتے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ وہ صرف وزیر خارجہ کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر خارجہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور بہت سارے ایشو ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ہمارا ہمسائے ملک ساتھ شامل ہے اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو لے کر کے ہمارے ادارے بہت سینسٹیو ہیں، بلکہ پورے 22 کروڑ عوام بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہیں۔ ہمسایہ ملک ہمارا ہمسایہ ملک ہماری کیپیبلٹی کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ ان سے معلوم ہے کہ جب اس نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے تو نواز شریف صاحب نے سائنسدانوں سے کہا تھا کہ 6 دھماکے کرنے تاکہ ان کو کوئی مغالطہ نہ رہ جائے ہماری صلاحیت کے بارے میں۔ لہٰذا ہمارے دشمن کو ہماری کیپیبلٹی کا کسی تقریر یا بیان سے یا میڈیا شو کے ٹاک شو سے اندازہ نہیں ہوگا۔ ان کے پاس بھی ذرائع ہیں اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کی کیا گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ یہ موقف لے رہی ہے، گورنمنٹ یہ موقف لے رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، ایاز صادق صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ پری پلانڈ تھا، اور اعجاز الحق صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایاز صادق کو لندن سے فون آیا ہے کہ ڈٹے رہو۔ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ وہ مریم بی بی کی زبان بولی ہے ایاز صادق صاحب۔ وہ کسی ایک انگلش رائٹر نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا، پیٹریوٹزم از the last refuge of every scoundrel۔ جب یہ حکومت ہر لحاظ سے پٹ چکی ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ مہنگائی کیوں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ معیشت کی یہ بدحالی کیوں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو اس نے وعدے کیے تھے ان کے برخلاف یہ کیوں کھڑے ہیں، اس کے پاس جب ہم پوچھتے ہیں کہ کشمیر کیوں گیا، کیسے گیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ اب چاہتے ہیں کہ ہمارے قومی اداروں کو ڈھال بنا کے ان کے پیچھے چھپیں اور قومی اداروں کی اور اپوزیشن کی لڑائی کرائیں، اور یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ خود رکھ کے باقی ساری قوم کو غدار بنا دیں۔ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے، مدر پارٹی ہے، بانی جماعت ہے۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی ناخلف اولاد اپنی ماں کو غدار کہے۔ میرا جو سوال تھا آپ سے احسن صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے فون کر کے ایاز صادق صاحب کو یہ کہا کہ ڈٹے رہو، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کو کہا کہ آپ بالکل اپنے بیانیے پر قائم رہیں جو آپ نے کہا ہے؟ دیکھیے، ایاز صادق صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ میں پھر کہوں گا وہ اس نالائق، ناکام اور بری طرح پٹی ہوئی حکومت کے وزیر خارجہ کے خلاف ہے۔ آپ کو نہیں معلوم جب انڈیا نے کشمیر کو اینیکس کیا، ہر جمعے ہفتے اتوار کو یہ وزیر خارجہ، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں نا، بطور جماعت آپ اس بیانیے کو اون کرتے ہیں۔ آپ نے اب مجھے سوال کیا تو مجھے حق تو دیجیے کہ میں جواب دوں، ورنہ آپ اپنی گفتگو فرما لیں، میں اس پہ تبصرہ کر دوں گا۔ میں تو آپ کو سن رہا ہوں کافی دیر سے، فرمائیے، آپ کمپلیٹ کیجیے۔ نہیں دیکھیں نا، you must let me complete my reply۔ اور جی فرمائیے کمپلیٹ۔ بنیادی حق ہے میرا،
جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ وہ وزیر خارجہ ہیں کہ جب انڈیا نے کشمیر کو انیکس کیا، بجائے یہ کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر کنٹریز میں، یورپین یونین، مسلم کنٹریز کے کیپٹلز میں یہ جاتے، ہر ویکینڈ پہ اپنے شہر ملتان میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر کے سمجھتے تھے کہ میں نے کشمیر کا مقدمہ جیت لیا ہے۔ ان جیسے نالائق اور نالائق آج یہ حکمرانوں کی پاکستان کو سزا مل رہی ہے، اور جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ بیانیہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کی مسلح افواج کا تعلق ہے، جتنا بجٹ ہماری حکومت نے دیا ہے، جتنا مضبوط مسلح افواج کو ہم نے کیا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمیں یہ الزام دینا کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور دفاعی اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں نا، وہ تو چلے حکومت کا جو بھی بیانیہ ہے میں وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں احسن اقبال صاحب کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کل کے اجلاس میں جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ، ایاز صادق صاحب، آپ، پرویز رشید صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، خرم دستگیر صاحب، سعد رفیق صاحب، جاوید لطیف صاحب، آپ سب لوگ شامل تھے اس میں، پھر بعد میں ایونچولی فیصلہ یہ ہوا کہ آپ لوگ ایاز صادق صاحب کے اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے اس میں فیصلہ اس حوالے سے نہیں ہوا، جنرل ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کی یہ کلیئر ہے کہ ایاز صادق صاحب نے نہ قومی اداروں کو نشانہ بنایا ہے، نہ قومی سلامتی کو نشانہ بنایا ہے، انہوں نے ایک انکمپیٹنٹ فورن منسٹر کو نشانہ بنایا ہے، اور اس رائے کے اوپر ہم سب متفق ہیں کہ اس حکومت کا پرائم منسٹر بھی انکمپیٹنٹ ہے اور فورن منسٹر بھی انکمپیٹنٹ ہے۔ یہ مجھے فرمائیے گا کہ یہ آج مریم نواز صاحبہ نے یہ جو شیر جوان پروگرام لانچ کیا ہے، اس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ ادارے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں وردی کو اور چند کرداروں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ تو جب پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ چیف آف دی آرمی سٹاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے گلگت بلتستان میں کہا کہ کیونکہ یہ لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا انتخاب ان پوسٹ کے لیے ٹھیک تھا جن بندوں کو میں نے اپوائنٹ کیا۔ تو پھر وہ درست بات کریں، کیونکہ مریم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ ہمیں کرداروں کو وردی سے علیحدہ کرنا ہے۔ دیکھیے یہ تمام بیانات جو آپ متنازع بتا رہے ہیں، ان سب بیانات کو تو درست بنانے کی شاید پرائم منسٹر نے ٹھانی ہوئی ہے، وہ نہ جانے کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے ایجنڈے کے ساتھ منسوب کیا ہے تو ان دونوں آفیسرز کو متنازع بنایا ہے۔ جب وہ گلگت بلتستان میں اس ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گئے ہیں جس کے تحت نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ کوئی وزیر اعظم انتخابات میں دورہ نہیں کر سکتا، نہ صرف انہوں نے اس کوڈ آف کانڈکٹ کو دھجیاں بکھیری ہیں، بلکہ وہاں پہ جا کر ایک بہت غیر ذمہ دارانہ تقریر کی ہے اور اپوزیشن کو منافق اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا ہے اور ملک کا غدار قرار دیا ہے۔ اس خطے کی بڑی حساسیت ہے، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے حمایتیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر وہاں پر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے تو اس خطے کی بہت بڑی قیمت ہے وہاں کی انسٹیبلٹی کی۔ یہ تو ایک مریم میں پھر نواز کہوں صاحبہ گا، نے جو گفتگو آج کی ہے کیا وہ ذمہ دارانہ ہے؟ دیکھیے یہ سب گفتگو ان ایکشنز کا رد عمل میں آ جاتی ہے جو کیا جاتا ہے۔ آج صبح جو وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے وہ نہایت پرووکیٹو تھا، نہایت غیر ذمہ دارانہ تھا اور نہایت قابل مذمت تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان آپ لوگوں کے خلاف گفتگو کریں گے تو اس کے بدلے میں رد عمل میں مریم نواز صاحبہ اگر اداروں کی شخصیات کو ٹارگٹ کرتی ہیں تو یہ اس کا جواز ہے؟ دیکھیے دس از واٹ یو سیئنگ۔ آج تو پرائم منسٹر نے یہ تاثر دیا ہے، اور میری خواہش ہے کہ یہ درست نہ ہو، انہوں نے تو آج اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ جو دو عہدوں کا انہوں نے نام دیا ہے وہ حکومت کے اس انتقامی ایجنڈے میں اور اپوزیشن کے خلاف جو حکومت کی انتقامی کارروائیاں ہیں
ان کی انڈورسمنٹ سے ہو رہی ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت قابل مذمت بیان ہے پرائم منسٹر کا. میں تو آپ کے رد عمل کی بات کر رہا ہوں سر، جو رد عمل مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی میں عمران خان آپ پھر پرائم منسٹر پہ چلے گئے. میں پرائم منسٹر کی تو بات نہیں کر رہا. میں آپ نے کہا میری بات سنیے نا، مریم نواز شی از ناٹ، لیکن جو رد عمل وہ دے رہی ہیں، جو رد عمل وہ دے رہی ہیں، جو ڈسٹنکشن وہ ڈرا کرنے کی کوشش کری. میرا سوال تو سن لیجئے، سوال تو سن لیں میرا. It cannot go like this. You have to allow me if you have taken me on the program. یا میں آپ کی بات سنوں گا. آپ میرا سوال تو سن لیں احسن اقبال صاحب، سوال تو سن لیں. you don't even let me finish my question. سوال تو سن لیجئے. آپ کر لیجئے، پہلے آپ اپنا تقریر نما سوال پورا کر لیجئے، پھر میں مختصر جواب دے دوں گا اس کو. بس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری جمہوریت میں کہ ہم دوسروں کی بات سننے میں بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ میں ہمتن گوش بیٹھا ہوں. نہیں ہمتن گوش تو سر میں بیٹھا ہوں کافی دیر سے. پرائم منسٹر پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی تنقید درست ہو، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ ان کے جو کچھ بھی تقریر کے رد عمل میں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ درست ہے. وہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اداروں کی شخصیات کو، چیف آف دی آرمی سٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، میں نے آپ کو پھر دہراؤں گا، آپ سے عرض کی ہے کہ صبح جو پرائم منسٹر نے غیر ذمہ دارانہ تقریر کی ہے، اس نے پاکستان کے دو نہایت حساس آفیسرز کو سیاسی طور پہ متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. اپوزیشن کو جہاں دھمکی دی گئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ان دو عہدوں کا تعاون بھی شامل ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر اپوزیشن کوشچن کرے گی کہ بھئی یہ کیا حقیقت ہے تو وہ غلط ہے اس بات میں، لیکن پرائم منسٹر آپ کے نزدیک درست ہے کہ وہ پاکستان کے دو نہایت حساس عہدوں کو یہ تاثر دے کہ وہ اس کے ایجنڈے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. میں تو پرائم منسٹر کو درست نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیانیہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جا رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی میں اس کو لے کر کے اختلاف ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو تھے عبد القادر بلوچ صاحب، انہوں نے ریزائن کیا اس بات پہ کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں ہمارے اداروں کے خلاف جو بات ہوئی، پھر جہانگیر خان زادہ، پھر جلیل شرک پوری چلیں، یہ لوگ تو پہلے سے ہی ہیں. اب منصب ڈوگر اکاڑا سے آپ کے ایک پارلیمنٹیرین ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے برات کا اعلان کر دیا. جی آپ کو تو ڈویژن تو ہے. جی برائے مہربانی اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں آپ کو ہوم ورک ٹھیک کر کے دے. یہ جو منصب ڈوگر صاحب ہیں، یہ مجھے پتا وہ آزاد الیکشن لڑے تھے اور اس کے بعد آپ کی پارٹی میں آئے تھے، اور وہ آزاد الیکشن لڑے تھے، تو آپ انہیں کس طرح ہماری پارٹی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ This is, I think, not fair. ابھی وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے احسن اقبال صاحب، ابھی وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے. وہ آزاد الیکشن لڑنے کے بعد آپ کی پارٹی میں شامل تو ہوئے تھے یا وہ بھی نہیں ہوئے تھے؟ مجھے بتا دیں. وہ 2018 میں پارٹی چھوڑ گئے تھے، انہوں نے رائے جدا کر لی تھی. اس وقت وہ آپ کی پارٹی میں نہیں تھے؟ نہیں، اب نہیں تھے ہماری پارٹی میں. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں، آپ مجھے ریسرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی ریسرچ پلیز اس پہ کیجئے گا کہ 2018 میں انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی تھی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ درست تھا اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کی پارٹی کے بڑے اہم رہنما اور سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے پھر جواب لیتا ہوں. احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی مشاہدہ تھا، اس میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جیسے کہ ایاز صادق صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی یا پسینے آ رہے تھے. میں آپ کو پچھلے 15 منٹ سے یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید آپ کو شاہد خاقان صاحب کی بات سمجھ آ گئی اور میری سمجھ نہیں آئی کہ جو کچھ ایاز صادق صاحب نے کہا وہ وزیر خارجہ سے منسوب ہے، ان کو کہا، اور دائیں بائیں اس بات کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے. یہ حکومت ان کے انہوں نے یہ نہیں کہا، شاید خاقان عباسی صاحب نے کچھ اور کہا، میڈیا نے اسپن دیا. لیکن اگر کوئی بات کسی نے زیادہ خوفناک کہی ہے اور ارریسپونسبل کہی ہے
تو وہ حکومت کے اس وزیر نے کہی ہے کہ جس نے پلوامہ کے اوپر کریڈٹ لیتے ہوئے پاکستان کے لیے سفارتی سطح پہ مشکلات پیدا کی ہیں اور وزارت خارجہ کو کلیریفیکیشن ایشو کرنی پڑی. ٹھیک ہے.